سوال: انجیکشن لگانے اور خون ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے سے وضو کا حکم بتائیے۔ جواب: انجیکشن لگاتے وقت اگر خون انجیکشن میں نکالا پھر انجیکشن لگا دیا تو خون نکالنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون کھینچے بغیر انجیکشن لگا دیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شوگر یا کسی اور بیماری کے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا، اگر خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اتنا زیادہ ہے کہ بہہ سکتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اتنا کم ہے کہ بہہ نہیں سکتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ شوگر ٹیسٹ کے لیے سوئی چبھوئی جاتی ہے جس سے ایک قطرے سے بھی کم خون نکلتا ہے اور بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، بہترین وہ بات ہے کہ جو نہر الفائق میں بعض متاخرین سے کہ اس سے مراد بہنا ہے، اگرچہ بالقوہ یعنی اگر فسد لگایا یا اس کی مثل کوئی کام کیا خون بہہ گیا، اس تک کہ جس کو دھونا لازم تھا حکماً غور و فکر کر پھر جان لے کے حکم سے مراد وجوب ہے، جیسا کہ اس کی تصریح بہت ساروں نے کی۔ سوال: ہاتھوں پر ناخن پالش یا مہندی لگی ہے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: ناخن پالش تہ دار ہے یعنی جسامت والی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ مہندی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس میں صرف رنگ ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں وضو ہو جائے گا، اور اگر وہ بھی تہ دار ہے تو وضو نہیں ہوگا جب تک کہ اتار نہ لیا جائے۔ بعض خواتین کے ناخنوں میں آٹا پھنس جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، تو اگر اس نے دیکھ لیا اور اسے اتارے بغیر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر اسے نہیں دیکھا تو اسے اتارے بغیر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ تفصیل النہر الفائق میں ہے۔ اور اگر روٹی پکانے والی کے ناخنوں میں آٹا ہو یا مزدور کے ناخنوں میں مٹی ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ اسے معافی ہے، چاہے وہ شہری یا دیہاتی ہے۔ سوال: دوپٹے پر مسح کرنا کیسا؟ جواب: دوپٹے پر مسح کرنے سے اگر تری سر تک پہنچ گئی اور 4 انگل کے برابر سر تر ہو گیا تو وضو ہو جائے گا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دوپٹے کے نیچے سے سر پر مسح کرنا ضروری ہے۔ تفصیل المبسوط للسرخسی میں ہے۔ اسی طرح خاتون اپنے دوپٹے کے اوپر سے مسح نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دوپٹے کے نیچے ڈال کر اپنے سر کا مسح کیا اور پھر فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے، لہٰذا اگر دوپٹے کے اوپر سے مسح کیا اور تری سر تک پہنچ گئی حتیٰ کہ سر کا چوتھائی حصہ تر ہو گیا تو وضو ہو جائے گا۔ سوال: کیا وگ پر مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ جواب: اگر سر پر وگ لگی ہوئی ہے تو اسے اتار کر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں سر پر مسح نہیں ہوگا، جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ گزری ہے۔ سوال: مصنوعی بال، پلکیں اور ناخن کی موجودگی میں وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر مسح مصنوعی بالوں پر کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ مصنوعی پلکوں اور مصنوعی ناخن
کی موجودگی میں پانی اصل ناخن اور پلکوں تک نہیں پہنچا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا، لہٰذا اتار کر ہی وضو کیا جائے۔